نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، شاید آپ جانتے ہوں کہ وہ کیا چیز ہے جو ہم اہل الحدیث یعنی غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس چیز کی وہ خود ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یقیناً آپ کو عجیب لگتی ہوگی کہ وہ ترغیب بھی خود دیتے ہیں اور جب پوچھتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ اہل الحدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، پوچھو گے نا بھائی اہل الحدیث تو کہتے ہیں بھائی ہم قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، اس لیے ہم اہل الحدیث کہلواتے ہیں، ہم حدیث کو ماننے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، پھر ان کے اور نام بھی بہت سارے ہیں، یعنی کبھی وہ محمدی ہیں، کبھی سلفی ہیں، کبھی لشکری ہیں، پتہ نہیں کبھی کیا ہیں، کبھی جماعت المسلمین کی شکل میں ہیں، کبھی جمعیت اہل حدیث ہیں، کبھی غرباء اہل حدیث ہیں، عمراء اہل حدیث، پتہ نہیں جو کچھ ہوں، لیکن ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں۔ ہمارے نزدیک اہمیت جو چیز رکھتی ہے وہ قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب اس کی وہ ترغیب دیتے ہیں، ترغیب کیا دیکھیں بھائی، کوئی بندہ جو بات کر رہے اسے ثبوت مانگو، اسے دلیل مانگو، ثبوت مانگو، دلیل مانگو، کیا کس طرح مانگو، کیسے دلیل مانگے؟ وہ کہتے ہیں جب ان میں سے ان کے علماء میں سے کوئی بھی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عالم کوئی بات کر رہا ہو تو اس سے پوچھو کہ یہ اللہ کے قرآن میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، بتاؤ نا، وہ یا تو قرآن سے ثابت ہو یا اللہ کے رسول کے فرمان۔ یہ وہ خود کہتے ہیں، ذرا عوام کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کسی بھی عالم سے اگر کوئی بات سنے تو اس سے پوچھے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ملتی ہے۔ یہی بات ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، جو بھی کوئی عالم، وہ کہتے ہیں عوام کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی عالم بات کر رہا ہو تو اس سے پوچھے یہ بات اللہ کے قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، یعنی اسے سوال۔ اب یہ خود ترغیب دے رہے ہیں، اب ترغیب بھی خود دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ بھائی اس طرح جو ہے نا وہ لوگوں سے پوچھا کرو۔ اب یہی چیز ہم اگر ان سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں، ان سے اس چیز کا مطالبہ کرو کہ حدیث والو تم سے حدیث پوچھتے ہیں، ذرا بتا دو، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ جو خود کو یہ یعنی سمجھانا لوگوں کو چاہتے ہیں ہم حدیث، اللہ کے رسول کی حدیث پر چلنے والے ہیں، ان سے جب حدیث پوچھی جاتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، اور ترغیب بھی دیتے ہیں کہ پوچھو بھائی، آپ نے کہا پوچھو، ہم نے پوچھا، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ اب اسی سے یہی سوال پوچھ لو، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو کسی بھی عالم، عوام کے لیے ضروری ہے کسی عالم سے کوئی بات سنے تو اسے پوچھے کہ یہ اللہ کے قرآن میں ہے یا اللہ کے، یہی پوچھو کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی جو آپ نے بیان کی ابھی، کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہو کہ عوام جو بھی علماء میں سے کوئی بات کرے ان سے اس چیز کا مطالبہ، ان دو چیزوں کا مطالبہ کرے، یا قرآن کی کس آیت کے اندر ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرامین سنا دیں، یہی بات ہمیں سنا دیں جو آپ نے کہی نا، ہم آپ ہی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کب کہا کہ عوام جو بات سنے، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا قرآن کی حدیث، بہرحال وہ کسی عالم سے بات سنے تو فوراً سے پوچھے گی یہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، یہی بات ہمیں سمجھا دیں۔ پھر آگے یہی ابراہیم جوناگڑی صاحب جو کہہ رہے ہیں، ذرا وہ سن لیں آگے وہ کیا کہتے ہیں ابراہیم جوناگڑی۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہو یا محمد مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہو۔ اب دیکھیں نا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ عمل ہی قبول نہیں ہوگا، تو بھائی آپ کی وہ جو گفتگو ہے نا، جو یہ بھی آپ عمل کر رہے ہیں نا، وہ تو قبول ہی نہیں قیامت کے دن، اگر قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، تو ہمیں سمجھا دینا۔ پھر ان کا دعویٰ یہ نا کہ کرۂ ارض پر حق والی جماعت اہل الحدیث ہے، یہ بھی سن لیں ابراہیم جوناگڑی سے۔ دنیا میں جتنے مسلک ہے، جتنے مذہب ہے، جتنے بھی ادیان ہے، خدا کی قسم یہ باطل ہے۔ حق پر اگر کوئی ہمیں جماعت ملے گی تو وہ قرۂ ارض پر صرف اہل حدیث ملے گی۔ تو بھئی یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ حق والی جماعت اہل الحدیث ہے، یہ کہاں قرآن پاک کی کس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کا وہ فرمان سنا دیں جہاں اہل الحدیث کو حق کی جماعت کہا ہو اللہ کے رسول نے۔ دیکھیں وہ دعویٰ انہوں نے خود، یعنی لوگوں کو ترغیب بھی خود دی، بات بھی خود کہی، اور لوگوں کو کہا ہے کہ پوچھو۔ اب ہم یہ چیز پوچھیں، آپ پوچھ کے دیکھیں ناراض ہو جائیں گے، اور یہی نہیں، آپ اور بھی پوچھ لینا، آپ یہ بھی پوچھ لینا کہ بھئی آپ نماز کے اندر جب اکیلے بھی نماز پڑھتے ہیں نا، یہ فرض نماز کے علاوہ اور بھی نمازیں پڑھتے ہیں نا، فرائض کے علاوہ اور بھی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ اس میں پوچھ لینے سے کہ بھائی یہ جو آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں،
انفرادی نماز میں آپ کھڑے کس طرح ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا فرمان سناتے ہیں، قرآن سے سناتے ہیں۔ سرن آپ اکیلے جو ہے نا وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو، ظہر کی، عصر کی نماز پڑھ رہے ہو، اس میں آپ آمین آہستہ کہتے ہو، ویسے تم بڑی اونچی آواز سے کہتے ہو نا، آہستہ جو آمین کہی جا رہی ہے نا وہ کس حدیث سے کہی جا رہی ہے وہ بھی ذرا سنا دیں۔ پوچھ لیں ان سے، بہت ساری چیزیں آپ پوچھ لیں۔ یہ جو تسبیح رکوع کے اندر تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اور سجدوں کے اندر تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ آہستہ پڑھنی چاہیے، زور سے پڑھے؟ پوچھیں بھائی، ہم تو آپ ہی نے تو کہا نا کہ قرآن سے دکھا دیں، وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا نا۔ اب یہ تو آپ کے رکوع قبول نہیں ہوں گے، آپ کے سجدے قبول نہیں ہوں گے، آپ کا قیام قبول نہیں ہوگا، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس میں بہت سارے مسئلے ہیں، ذرا آپ سنا دیں، آپ پوچھ کے دیکھ لینا۔ ناظرین یہ تجربہ کر لینا، جب بھی یہ بات کریں آپ انہیں کہتے ہیں بھائی آپ نے جو بات کہی قرآن سے دکھائیں، اللہ کے رسول سے۔ آپ یہ پوچھنا شروع کر دیں، وہ خفا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، تنگ ہو جائیں گے آپ سے۔ انہوں نے خود ہی تو ہمیں کہا ہے، وہی چیز ان سے پوچھ رہے ہیں، پھر بھائی آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بتانا چاہیے۔